اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ماشاءاللہ جوڑوں کا مادہ بننا شروع ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے جیسے جوڑوں کا مادہ بنتا جائے گا، یہ کارٹیلیج کی طے اندر بنتی جائے گی تو جوڑ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مورے بھی ماشاءاللہ اٹھنا شروع ہو گئے، دونوں کام آپ کے ماشاءاللہ شروع ہیں۔ کمر کے مورے بھی اٹھنا شروع ہو گئے، یوں ایسے دبے ہوئے تھے، اب وہ تھوڑے سے اٹھیں، جیسے جیسے اٹھتے جائیں گے بس یہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ آپ کو اپنی کنڈیشن سے پتہ لگتا جائے گا، ہاں یار میں پہلے سے بہتر ہوں۔ ہر دفعہ آپ یہ سوچیں گے میں پہلے سے بہتر ہوں۔ موٹاپا، لیکن جو دل اللہ نے ہمارا بنایا نا، یا باقی سارے جسم کے اعضاء جو اللہ نے ہمارے بنائے ہیں، خواتین میں 50 سے 60 کلو کے لیے، مردوں میں 70 سے 80 کلو کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نارمل سا سمجھ لیں 98% لوگوں پہ یہ چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ تو 80 سے اوپر وزن جائے گا تو پھر دل کو زور لگانا پڑے گا، یعنی دل جتنا ہے نا اس نے خون پمپ کرنا ہے نا، اس کا یہی کام ہے کہ وہ خون کو پمپ کرے گا، تو وہ 70 سے 80 کلو کے جسم میں خون پمپ کر سکتا ہے، اس کی موٹر میں اتنا ہی زور ہے۔ جب وزن زیادہ بڑھ جائے گا پھر اس کو زور لگا کے پمپ کرنا پڑے گا، جب وہ زور زیادہ لگائے گا تو وہ تھکتا ہے، تھکنے سے ہمارا سانس پھولتا ہے، اس لیے وہ پیدل چلنے سے سانس پھولتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھیں گے سانس پھولے گا، پیدل چلیں گے سانس پھولے گا۔ ایک سانس پھولتا ہے دمے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پھیپھڑوں میں جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں جب وہ ریشہ جم جاتا ہے، بلغم جم جائے گا تو وہ سانس رکے گا۔ وہ کھانسی کے ساتھ سانس پھولتا ہے، ریشے کے ساتھ، کھانسی کے ساتھ، وہ فرق ہے دونوں میں بڑا۔ اس کو قلبی دمہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو دل کی وجہ سے سانس پھولتا ہے نا، اس کو قلبی دمہ بولا جاتا ہے، کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے، کہ دل کے اوپر پریشر زیادہ ہے، وہ ایسا ایسا کمزور ہوتا ہے، جب کمزور ہوگا تو وہ زیادہ زور نہیں لگا سکے گا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک موٹر ہے، اس نے یہاں سے وہاں تک پانی پہنچانا ہے جی 200 فٹ پہنچا دے گی۔ اب آپ 300 فٹ کا پائپ لگا کے بیٹھ جائیں، موٹر 200 فٹ والی ہے وہ نہیں پہنچا سکتی، زور لگاتی رہے گی لگاتی رہے گی، آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی، پھر آخر میں بند ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمارا دل ہے، جب وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو زور ڈبل لگانا پڑتا ہے، تو جہاں اس نے 120 سال، 110 سال، 130 سال چلنا ہوتا ہے، وہاں یہ 50، 60، 70 میں فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کی یہی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنا ویٹ نارمل رکھیں، ایسا ایسا نارمل ہو جائے گا۔ ٹمپریچر بھی نارمل ہے آپ کا، کوئی ایسی پریشانی نہیں، بس احتیاط کریں۔ کچھ ٹائم تھوڑا سا لگے گا ان ساری چیزوں کو ٹھیک ہونے میں۔ یہ نا آکسیجن آپ کی تقریباً پوری ہے، 96 ہے، چلو 97 وغیرہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پلس آپ کی جو ہے وہ معمولی سی تیز ہے، 75 76 پہ جا رہی، جو نبض ہے آپ کی، یعنی دل کی دھڑکن یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کی نارمل سے تھوڑی سی تیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی 70 72 ہونی چاہیے نا، 74 75 پہ جائے گی تو نسبتاً تھوڑی سی تیز ہے، تو آپ کا کوئی دل خراب بھی تو نہیں ہے نا، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ تو اگر بیٹھے بیٹھے 75 پہ جا رہی ہے تو جب چلیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ 90 پہ 95 پہ اتنے پہ جائے گی، سانس پھولے گا، ٹھیک ہے۔ بس یہ وجہ ہے، اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ یہ تھوڑے عرصے میں جب آپ کا ویٹ تھوڑا سا کم ہوگا نا، تو دل جو ہے اس کو نارمل باڈی ملے گی خون پمپ کرنے کے لیے، تو بس وہ ٹھیک رہے گا۔ اس میں بہتر ہوتا ہے کمزوری کے لیے بجائے میڈیسن کھانے کے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے بکرے کا دل استعمال کریں، کھانا اس کا سالن بنا لیا یا تکے بنا لیے، دل کا گوشت بکرے کا جو ہے وہ، اس کو بجائے میڈیسن ان چیزوں کے لیے لینے کی، ابھی وہ میڈیسن والی سٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا میڈیسن کم ہو ہمارے فائدے میں، ہاں بچا جائے، بالکل۔ ہمارا مقصد بھی کہ میڈیسن سے، بیماری سے، ڈاکٹر سے جان چھڑائیں، ہم لوگ یہ سوچ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کچھ عرصے میں، کچھ عرصہ یہ کیونکہ اب ایک بیماریاں بن چکی ہیں نا، آپ کو کتنے عرصے سے ایک مسئلہ ہے،
تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کچھ عرصہ آپ کو میڈیسن کھلائیں، جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو ہم آپ کی میڈیسن چھڑوا دیں. نہ بیماری رہے نہ اس کی دوائی رہے تو ڈاکٹر خود ہی غائب ہو جائے گا بیچ میں سے. ٹھیک ہے نا. اگر اس فلسفے پہ سارے ڈاکٹر چلنا شروع کر دیں نا، اور مریض بھی یہ بات سمجھ لے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ سوال کرے کہ جی میں کب ٹھیک ہوں گا، یعنی میری میڈیسن کب چھڑوائیں گے. کنٹرول کرنا تو کوئی قابلیت نہیں ہے کسی بھی ڈاکٹر کی کہ آپ کہیں گے ہم نے شوگر کنٹرول کر لی ہے، ہاں، یا بلڈ پریشر کنٹرول کر لیا ہے، یا پین کلر کے ذریعے ہم نے درد کو کنٹرول کر لیا ہے. کنٹرول تو چاہیے نہیں، وہ تو ساری زندگی آپ میڈیسن کھاتے رہیں گے. جس دن مریض یہ سوال پوچھنا شروع ہو جائے گا نا ڈاکٹر سے کہ جی میں کتنا عرصہ میڈیسن کھاؤں گا، کب میری جان چھوٹے گی میڈیسن سے، تو اس دن میرا خیال ہے 90% جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ اپنی دکانیں بند کر کے کوئی گارمنٹس کا کام کر رہا ہوگا، کوئی کیش اینڈ کیری بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا، کسی نے کوئی اور کام کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ مریض کو سوچنا چاہیے، خود مریض کو بھی، ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے. مریض کو اس کی جان چھڑوائیں، جان پکڑوائیں نہیں. ٹھیک ہے. کل کو اللہ کو نہیں منہ دکھانا، کوئی اللہ کو جواب نہیں دیں گے. کس نے دینا ہے؟ جو ایک مریض میرے پاس آتا ہے تو اس کا جواب میں نے دینا ہے اللہ کو. یہ نہیں اللہ کی جو ہارڈ ڈسک ہے نا، ہارڈ ڈسک بڑی کامیاب ہے، نہ وہ خراب ہوتی ہے. اس پہ ایک دفعہ جو تحریر ہاں پکڑ ڈاٹی ہے نا، جی بالکل اللہ کی پکڑ ڈاٹی ہے. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. باقی مریض کے لیے بہتر یہ کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے سوال کرے یہ کب جان چھوٹے گی. چلو یار 6 مہینے کھائیں گے، سال کھائیں گے، 1.5 سال 2 سال کھا لیں گے جی دوائی، کبھی جان چھوٹے گی. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی نہیں جی یہ تو جان نہیں چھٹتی، تو پھر جو پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے آپ کے لیے، جس نے منہ سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ جی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، تو اس سے علاج کرانے کا آپ کو کیا فائدہ؟ سوچیں نا، آیا اس سے علاج کرانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے جو بندہ کہہ رہا ہے جی نہیں ہو سکتا. ایک دکان پہ آپ جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں جی چینی ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے جی چینی ختم ہو گئی نہیں ہے. اب کیا آپ کہیں گے نہیں نکالو چینی، جہاں سے مرضی نکالو، وہ اگلا کہہ رہا کہ نہیں ہے. ایسے ایک ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو آپ اس سے کیا زبردستی نکال لیں گے؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑیں، اس اللہ کے بندے کے پاس جائیں جو کم از کم آپ کو امید دلائے کہ ہاں یار ہم سال دوائی دیں گے، سال بعد آپ کی جان چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جس کو اللہ یہ موٹیویٹ کرنا، ہاں ہاں، کسی کو اللہ جلدی شفا دیتا ہے، کسی کو تھوڑی دیر سے دیتا ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں نا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، سائنس سے نہیں. سائنس کی بک تو کہہ رہی ہے جی نہیں ٹھیک ہوتا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو. اللہ صحیح کہہ رہا ہے یا ڈاکٹر کہہ رہا ہے؟ اب ڈاکٹر اللہ کے ساتھ متھا لگا کے بیٹھے ہوئے، نہیں جی نہیں ٹھیک ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں ٹھیک ہوتا. تو ہمیں بیسیکلی اپنی تعلیم کو واسٹ کرنا چاہیے. اللہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. ہماری تعلیم کم ہے. ٹھیک ہے. اور مریض کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں اس ڈاکٹر سے نہ ٹھیک ہوں اور 5 سے نہ ہو سے 6 سے ٹھیک ہو جائے.